اسلام میں ختنہ کروانا سنت ہے یا فرض ہے؟ جی، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں تو داڑھی سے بڑا، بلکہ نماز روزہ حج زکوٰۃ سے بڑا فرض جو ہے وہ ختنہ کروانا ہے، اور اس کو کہتے ہیں مسلمانی بیٹھنا۔ حالانکہ یہ مسلمانوں کی نشانی ہے، بنی اسرائیل کی بھی نشانی ہے۔ جتنے ابراہیمی مذاہب ہیں ان کے اندر یہ کروایا جاتا ہے، اور یہودی تو اسٹرکٹلی اس کو فالو کرتے ہیں۔ امریکہ میں تو ختنہ آپ نے نہیں کروانا تو آپ نے ہاسپٹل والوں کو بتانا ہے، ادروائز انہوں نے ختنہ کر دینا ہے، اس اعتبار سے بھی کہ میڈیکلی یہ بہتر چیز ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے 5 چیزیں فطرت سے، نمبر 1 ختنہ کروانا، نمبر 2 ناخن کاٹنا، نمبر 3 بغلوں کے بال صاف کرنا، نمبر 4 زیر ناف بال، اور نمبر 5 مونچھوں کا پست کرنا۔ اور اس میں مسلم شریف میں آیا کہ 40 دن کی حد مقرر کی گئی ہے ناخنوں کے لیے، غیر ضروری بالوں کے لیے۔ مسلم شریف میں 10 چیزیں فطرت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی، اس میں مسواک کرنا بھی ہے، ناک میں پانی چڑھانا بھی ہے، استنجا کرنا بھی ہے، اور داڑھی بڑھانا بھی ہے۔ ظاہر ہے داڑھی بھی فطرت ہے، اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں داڑھی مسلمان کے لیے فرض ہے، کیونکہ یہ فطرت کو بگاڑنے میں آئے گا اگر کوئی مرد داڑھی مڈاتا ہے۔ عورت کو اللہ نے نہیں دی، مرد کو دی ہے، اور قرآن میں آیا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا تھا میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا، وہ تیری فطرت کو بدلیں گے۔ داڑھی مڈانا شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ البتہ ختنہ بھی فطرت کو بدلنا ہے، لیکن یہ وہ فطرت بدلنا ہے جو اوریجنلی بدلنے کو اللہ تعالیٰ نے فطرت قرار دے دی ہے، صفائی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اصل مقصد ہے صفائی، ختنے کی وجہ سے صفائی ہوتی ہے اس ایریے کی۔ بال جو ہم ریموو کرتے ہیں انہی جگہوں پہ پسینہ آتا ہے، صفائی ہوتی ہے۔ ناخنوں کے نیچے مٹی یا جراثیم آ جاتے ہیں، وہ صفائی کا معاملہ ہے۔ یہ بیسیکلی پاکی کے لیے سب کچھ رکھا گیا۔ تو ختنہ کیا ہو نہ کیا ہو بندہ مسلمان ہی رہتا ہے، لیکن یہ باقی اعمال کی طرح ایک عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن ایک بڑا حکم ہے جو اس نے چھوڑ دیا، جو مسلمانوں کی نشانی ہے۔ بسا اوقات بچے کمزور ہوتے ہیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بڑی عمر کا انتظار کیا جائے، اور وہ بڑی عمر کا انتظار صرف اس کی ماں نہیں کرتی، پورے خاندان کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب وہ خدا نخواستہ آپریشن کرواتا ہے تو پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ جی اس کے خطرے کا آپریشن ہوا ہے، اور وہ ایک امبیرسمنٹ بن جاتی ہے۔ ظاہر ہے ایک چیز ہے ایک جو شرم و حیا سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو ماں باپ کا کام یہ نہیں ہے کہ پورے خاندان کو بتائیں کہ اس کے خطرے نہیں ہوئے ہوئے۔ ماں باپ کو ہی پتا ہوتا ہے نا، پورے خاندان کو کیوں بتاتے پھرتے ہیں؟ اور جب آپریشن کرواتے ہیں پھر بتاتے ہیں، پھر لوگ جو ہے وہ آپریشن کی مبارکباد دینے آتے ہیں، وہ مبارکباد ماں باپ وصول کر رہے ہوتے ہیں پیسوں کی شکل میں، مٹھائی کی شکل میں، لیکن اس بیچارے پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ظلم نہ کریں۔ باقی اگر کسی کا خطرہ نہیں ہوا تھا اور بڑی عمر میں کرواتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں آیا کہ 80+ ایج تھی، 80 سال سے زیادہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ختنے خود کیے تھے تیشے کے ساتھ، وہ پہلا حکم تھا جو آیا تھا۔ تو 80 سال تک تو حضرت ابراہیم بھی مسلمان ہی تھے اور مسلمانوں کے امام تھے، شرعی حکم بعد میں آیا، اس کے بعد سے یہ حکم جاری ہو گیا۔